بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امینہ بیگم شہر کی رونقوں کی ہمیشہ سے مخالف تھیں۔ گو شہر میں رہنے کے فائدے اپنی جگہ، پر وہ ہمیشہ سے پرسکون جگہ رہنے کی خواہش مند تھیں۔ گجرانوالہ سے 40 سال پہلے قاسم صاحب سے شادی کر کے وہ کراچی آئی تھیں۔ شوہر کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور بس دال روٹی ہی پوری ہو رہی تھی۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اس بیچ خدا نے انہیں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی خوشی نصیب کی۔ اللہ کے حکم سے قاسم صاحب کا کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ امینہ بیگم نے کئی بار اپنے شوہر سے پرسکون ماحول میں گھر لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قاسم صاحب نے ہمیشہ اپنی بیگم کی خواہشوں کا احترام کیا تھا، مگر گھر لینا ایک متوسط طبقے کے انسان کے لیے تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خدا نے امینہ بیگم اور قاسم صاحب کو ان کے بیٹے بلال کی شادی کی خوشی دکھائی۔ بھابی کے آنے سے نیلوفر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے بھابی کی شکل میں ایک دوست مل گئی تھی۔ ارے قاسم بھائی، وہ آپ نے مکان کا ذکر کیا تھا نا، تو جیسا آپ کو چاہیے ویسا مکان ہے میری نظر میں، دام بھی مناسب ہیں، اگر کہیں تو دکھا دوں گا۔ قاسم صاحب کے دوست نے انہیں فون کر کے بتایا تھا، میں گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ گھر والوں سے مشورہ کر کے طے شدہ دن سب لوگ گھر دیکھنے گئے۔ کراچی سے کچھ فاصلے پر ہی وہ گھر تھا۔ دور دور کچھ مکانات تھے۔ بازار کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے علاقہ کافی پرسکون تھا۔ مکان کافی بڑا اور دام بھی کافی کم تھے۔ سبھی کو وہ مکان پسند آیا، خاص کر امینہ بیگم کو، کیونکہ قریب میں کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ سستا مکان تھا تو قاسم صاحب نے مالک سے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی کہ کہیں یہ مکان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ قاسم صاحب اور بلال کے لیے تھوڑی مشکل ہو گئی، کیونکہ ان کی دکان اب کافی زیادہ دور ہو گئی تھی۔ 2 ہفتوں میں ہی قاسم صاحب مکمل طور پر نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ نیلوفر نے اپنے کمرے میں ہرے اور نارچی رنگ کے پردے لگوائے تھے اور بڑی محنت سے اپنے کمرے کو سجایا تھا۔ نیلوفر جب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی، اسے دور ایک لڑکا کھڑا نظر آتا جو ٹکٹکی باندھے اس کی کھڑکی کی طرف دیکھتا تھا۔ شروع میں تو اس نے کوئی دھیان نہ دیا، پر جب یہ روز ہونے لگا تو اس نے امینہ بیگم سے کہا اور امینہ بیگم نے قاسم صاحب سے شکایت کی۔ قاسم صاحب نے اس لڑکے سے بات کی اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے رہتے ہو؟ اب اگر کھڑے رہے تو ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ مگر لڑکا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن صبح جب نیلوفر سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کمرے کی ہر چیز سرخ رنگ کی ہو گئی ہے۔ پردے، تکیے کے غلاف، دیواریں، یہاں تک کہ فرش بھی سرخ رنگ کا ہو گیا۔ چیختی ہوئی نیلوفر کمرے سے نکل گئی۔ سب ناشتے کی میز پر تھے۔ نیلوفر بھاگتی ہوئی گئی، امینہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، سب لال، کوئی ہے وہاں پر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی امینہ بیگم نیلوفر کو اس کے کمرے تک لے گئیں۔ ساتھ میں افشاں اور بلال بھی تھے۔ ڈرتے ڈرتے سب کمرے میں گئے، مگر وہاں کچھ بھی لال نہیں تھا۔ بلال نے کھڑکی سے دیکھا، اسے وہی لڑکا نظر آیا۔ نیلوفر کو امینہ بیگم نے دلاسا دیا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ خیر ڈر نے نیلوفر کے دل میں اپنا بیج بو دیا تھا۔ امینہ بیگم اس واقعے سے تھوڑا پریشان ہو گئیں، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے نیلوفر کا ایسا برتاؤ نہیں دیکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب نیلوفر اپنے کمرے میں چلی گئی تو گھر کے باقی افراد نے صبح والے واقعے کے بارے میں بات کی۔ سب صوم و صلات کے پابند تھے، پھر بھی اگلے دن سب نے مل کر گھر میں ایک ختم قرآن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوئی۔ پھر بلال اور قاسم صاحب دکان کے لیے روانہ ہو گئے۔ باہر انہیں وہی لڑکا نظر آیا جو اس وقت بھی ٹکٹکی باندھے نیلوفر کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ پھرتی سے ادھر ادھر ہو گیا۔ ایک دن صبح امینہ بیگم نے بلال سے کہا، بیٹا دکان جاتے ہوئے مجھے قریب کے بازار تو چھوڑ دینا، مجھے کچھ سامان لینا ہے۔ امی، چھوڑ تو دوں گا پر آپ واپس کیسے آئیں گی؟ بیٹا اس کی فکر نہ کرو، میں آ جاؤں گی۔ قاسم صاحب اور بلال نے امینہ بیگم کو بازار چھوڑا۔ وہ سودا لے کے جب سبزی والے کی دکان پر پہنچی تو دکاندار نے پوچھا، خالہ آپ کو پہلے دیکھا نہیں؟
हाँ बेटा, अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। जो कुएं के पास मकान है ना, वही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमीर साहब वाला मकान। अरे हाँ भाई, बताओ पैसे कितने हुए? खाला बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, लोग कहते हैं उस मकान में आसेब है। अरे क्या बेजोड़ की हाँक रहा है? ये आसेब पासेब कुछ नहीं होता, ये हमारे खाली दिमाग की पैदावार है। अमीना बेगम ने उसे पैसे दिए और करीब रिक्शा स्टैंड पर पहुंची, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई भी उनके घर की तरफ जाने पर राजी न हुआ। बड़ी मुश्किल से एक राजी हुआ, वो भी इस शर्त पर कि वो घर से कुछ फासले पर उन्हें उतार देगा। खाला ने तयशुदा किराया दिया और सामान उठाकर घर की तरफ चल दी। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। उन्होंने आसपास देखा पर कोई न था। उन्होंने दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया और घर पहुंच गए। काफी दिनों के बाद नीलोफर के साथ कुछ न हुआ। अमीना बेगम भी इस वाक़े को नीलोफर का वहम समझकर भूल गई थी, मगर तकरीबन 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि अमीना बेगम धुले हुए कपड़े लेकर अलमारी में रखने के लिए जैसे ही वहां पहुंची, उन्हें अलमारी से खून बहता नजर आया। अपने हवास न खोते हुए उन्होंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया। अलमारी का दरवाजा खोला पर वहां कोई न था। अब उन्हें कुछ शक सा होने लगा कि इस घर में कोई बात है। इस बात को उन्होंने राज रखा। फिर बावर्ची खाने में खाना बनाने के लिए पहुंच गईं। वहां इनकी बहू बर्तन धो रही थी। बहू, जरा प्याज तो देना, मैं काट दूं। और फिर वो प्याज काटने में मसरूफ हो गईं। इतने में उन्हें अपने कान में कुछ खुसपस महसूस हुई, पर उन्हें कुछ समझ न आया। अभी वो कुछ और समझने ही लगी थी कि अचानक उन्हें अपनी गर्दन पर बेहद दबाव महसूस हुआ। नजरें घुमाकर देखा तो उनकी बहू पीछे से उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बहुत जोर लगाकर उसे पीछे धकेला और जो घूमकर देखा तो अफशा बर्तन धो रही थी। पसीने में शराबूर फूली हुई सांस से अमीना बेगम पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक अफशा की नजर अपनी सास पर गई तो भागी हुई उनके पास पहुंची। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, बस ब्लड प्रेशर कम हो गया था। अमीना बेगम ने बात गोल कर दी। चले अम्मी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम काम करो, मैं चली जाऊंगी। अफशा ने उन्हें ठंडा शरबत दिया और अमीना बेगम अपने कमरे को चल दी। इतने गैर मामूली वाकयात वहम तो नहीं हो सकते। वो ये सोच ही रही थी कि नीलोफर की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो उस कमरे की तरफ दौड़ी। साथ ही अफशा भी नीलोफर के कमरे की तरफ भागी। इतने में उनकी नजर नीलोफर पर पड़ी, जो कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसे देखकर अफशा ने चीख मारी और अमीना बेगम के पीछे छुप गई। अमीना बेगम की आंखें नीलोफर को देखकर खौफ से फैल गई थीं। नीलोफर का चेहरा पूरा खून आलूदा था। माँ और भाभी को देखकर नीलोफर बेहोश हो गई। नीलोफर को उसके बिस्तर पर लिटाकर अमीना बेगम गहरी सोच में गुम हो गई। अफशा अभी तक खौफ से कपकपा रही थी। शायद जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा मंजर देखा था। अम्मी, ये सब क्या था? अमीना बेगम ने बगैर कुछ कहे नीलोफर की तरफ देखा, जो अब होश में आ रही थी। अम्मी, मुझे बचा लें। अमीना बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ था बेटा? नीलोफर ने डरते डरते कहा कि जब मैं गुसल खाने में मुंह धो रही थी तो अचानक नल से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। आईने में इंतहाई डरावनी शक्ल नजर आई। इस वाक़े से नीलोफर को तेज बुखार हो गया था। अमीना बेगम नहीं चाहती थी कि इन सब बातों का इल्म उनके शौहर या बेटे को हो, क्योंकि वो जानती थी कि कासिम साहब ने सिर्फ उनकी ख्वाहिश पर यह घर एक एक पैसा जोड़कर खरीदा था, मगर मामला बेटी का था, इसलिए बताना लाजमी हो गया। रात को खाने की मेज पर अमीना बेगम ने झिझकते हुए कासिम साहब को तमाम गैर मामूली वाकयात से आगाह किया। अरे भाई, ये तुम्हारा वहम ही तो हो सकता है। कासिम साहब बोले, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं इसे वहम ही समझती, मगर अफशा ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा है। और वो सब्जी वाले की बात, उसका क्या? इन वाकयात से उसकी सच्चाई भी जाहिर हो जाती है। अमीना बेगम एक ही सांस में सब कह गईं। कासिम साहब अब भी बेयकीनी किसी कैफियत में थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अमीना बेगम नीलम के कमरे में ही सो गईं। सुबह वो उठी तो उनकी नज़र सोई हुई नीलम पर पड़ी। उसके बाल आड़े तिरछे कटे हुए थे। उसे सोता छोड़कर अमीना बेगम अपने कमरे की तरफ दौड़ी और कासिम साहब को बुला लाई। उन्हें नीलोफर के बाल दिखाए। अब ये तो वहम नहीं हो सकता ना? अमीना बेगम बोली,
یہ دیکھ کر قاسم صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ قاسم صاحب، اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ امینہ بیگم بولی، مجھے تو یہ سب کچھ کیا دھرا اسی لڑکے کا لگتا ہے، وہی ہمارے گھر کی طرف گھورتا رہتا ہے، اسی نے کچھ کالا پیلا کیا ہے اس گھر پر، آ جائے تو اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، بچے کا نہیں ہے میرے ہاتھوں۔ بلال غصے سے بولا، میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ پھر بلال اور قاسم دونوں ہی گاڑی میں بیٹھے اور گھر سے نکل گئے، مگر گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ بلال کو وہ لڑکا نظر آ گیا۔ بلال نے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی، مگر پھر آنکھ مچولی کھیلتا ہوا وہ لڑکا پھر اوجھل ہو گیا۔ لڑکے کا پیچھا کرتے کرتے وہ لوگ بازار تک آ گئے تھے۔ بلال نے ایک دکان والے کو اس لڑکے کا حلیہ بتایا، پوچھا، کہیں وہ یہاں تو نہیں آیا؟ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ جو حلیہ آپ نے اس لڑکے کا بتایا، اسے تو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم روز اسے اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں، بلال بولا۔ تفصیل جاننے پر دکان والے نے بتایا، وہ لڑکا اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ اس مکان میں رہنے آئے تھے جہاں ابھی قاسم صاحب رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد گھر میں اچانک ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پھر ایک دن اس لڑکے کی لاش والدین کو ملی، بہن کا پتہ نہ چلا اور یہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پر نہ جانے اس لڑکے نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ اس کی زبان چلی گئی۔ پھر وہ اس شخص کو روکتا جو اس مکان کی طرف جانے کی کوشش کرتا یا پھر خریدنے کی کوشش کرتا۔ پھر اچانک ہی ایک دن اس کی لاش یہاں بازار سے ہی ملی، پر ہم تو اسے روز دیکھتے ہیں، قاسم صاحب زور دے کر بولے۔ تو حضرت اس کی روح آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ مکان جلدی خالی کر دیں، یہ مکان رہنے کے قابل نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں۔ مگر قاسم صاحب نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سپہر کا وقت تھا جب قاسم صاحب اپنے دوست اور ایک بابا کو لے کر گھر پہنچے۔ بابا نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کچھ آیات کا ورد کیا اور دروازے پر پھونک مار کے اندر داخل ہوئے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف بغور دیکھا، آنکھیں بند کر کے ورد شروع کیا۔ اس دوران تمام افراد کو گھر سے باہر رہنے کی تلقین کی۔ بابا کا ورد جیسے جیسے تیز ہوتا گیا، یوں لگتا تھا کوئی انہیں بری طرح جھنجھوڑ رہا ہو، حتیٰ کہ بابا کے ناک اور کان سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ بابا ورد چھوڑ کر گھر سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر سب ان کی طرف لپکے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک ہیں، یہ کوئی عام عازب نہیں، اسے یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ بابا نے تنبیہ کی، پر کچھ تو راستہ ہوگا۔ امینہ بیگم فکر مندانہ لہجے میں بولی، میں ایک مولوی صاحب کو جانتا ہوں، شاید وہ کچھ مدد کر سکیں، آپ ان کا پتہ نوٹ کر لیں۔ بابا نے مولوی صاحب کا پتہ دیا اور پھر سب لوگ گھر آ گئے۔ سب لوگ رات کو ایک ہی کمرے میں تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے کمرے میں جائے۔ وہ رات قاسم صاحب کے گھر والوں نے تقریباً جاگ کے گزار دی۔ اگلی صبح تڑکے ہی بابا کے بتائے ہوئے پتے پر وہ روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب کے حجرے میں پہنچ کر بلال نے سارا مہاجرہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ سب تفصیل جاننے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچے۔ بلال نے دیکھا کہ آج وہ لڑکا پھر کھڑا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، گھر سے تمام افراد کو باہر نکال دیجئے۔ امینہ بیگم اور افشا تو باہر آ گئے، مگر جیسے ہی نیلوفر نے باہر آنے کی کوشش کی، لگا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ امینہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ مولوی صاحب نے صبر رکھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے ورد شروع کیا، باہر کھڑے سب لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بہت ہی بھیانک صورت مخلوق نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے ورد نے اسے روکا ہوا تھا۔ پھر اچانک ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے بہت ساری چمگادڑیں چیخ رہی ہوں۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھا۔ مولوی صاحب کو کسی طرح وہ نسخہ اس بلا کے قریب لے کر جانا تھا۔ آہستہ آہستہ مولوی صاحب کا جسم کپ کپانے لگا۔ وہ اسی فراق میں تھے کہ قرآن پاک کا نسخہ اس بلا تک پہنچ جائے۔ پھر سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہی لڑکا بھاگتا ہوا آیا، مولوی صاحب کے ہاتھ سے قرآن پاک کا نسخہ لے کر اس حصار میں داخل ہو گیا جو مولوی صاحب کو روکے ہوئے تھا۔ اس کا اندر جانا تھا کہ ایک جھٹکے سے نیلوفر باہر آ گئی اور پھر جیسے گہرا سناٹا چھا گیا ہو۔ مولوی صاحب نے کچھ دعائیں پڑھنے کو دیں اور گھر کے اطراف میں کیلیں گھاڑ دیں۔ قاسم بھائی، ویسے تو اب یہ گھر رہنے کے لیے محفوظ ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ جب بچوں کا ساتھ ہو
तो इतनी वीरान जगह ना रहिए। तो इतनी वीरान जगह पर रहना कोई दानिशमंदी नहीं है। मौलवी साहब बोले। कासिम साहब ने वो घर औने पौने बेचकर थोड़े गुंजानाबाद इलाके में रिहाइश तैयार कर ली। बिलाल आज भी सोचता है जिसे मैं अपने घर का दुश्मन समझता था, उसी की वजह से आज मेरी बहन जिंदा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।